فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق اللہ العظیم. رحمان کے سچے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا، اور جب خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں سلاما، ان کو سلام کرتے ہیں، سلام کہہ دیتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یہ اللہ کے سچے بندے ہیں. اللہ کے بندے یہی لوگ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں. یہی لوگ جنتی ہیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں. صبح سویرے تہجد کے وقت وہ اپنے پہلوؤں سے الگ ہو جاتے ہیں، بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستوں میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہی لوگ کامیاب ہونے والے، کامران ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصابرین، اللہ کا قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کرنے والے، والصادقین، صدقہ خیرات کرنے والے، والقانتین والمنفقین، اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے، والقانتین، اور سچ بولنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کے پہر اپنے رب کی عبادات کے اندر مشغول رہنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اپنے رب سے معافیاں طلب کرنے والے لوگ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ لوگ اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والے، صبر کرنے والے، صدقہ کرنے والے اور سچ بولنے والے، ان پر رب العالمین بڑے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پہلوؤں کو سائڈ پہ رکھ کے الگ ہو کر اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور گناہوں کی معافیاں مانگنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے رحمت کا بھی سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بہت زیادہ رزق کی فراوانیاں عطا فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں رزق عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ یہ اللہ رب العزت سے معافیاں مانگنے والے، اللہ کے سامنے التجائے کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ رب العزت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کا جنت کے اندر اعلیٰ مقام بنا دیتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کو پکارتی ہے 3 مرتبہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے، مجھے جنت الفردوس عطا کر دے، مجھے جنت الفردوس عطا کر دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنے والا خود جنت بول کے کہتی ہے، اے اللہ مجھے بڑے پیار سے مانگ رہا ہے، اس کو میرے اندر داخل کر دے، مجھے عطا کر دے اس انسان کو۔ اور جو انسان جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے دور کر دے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور اسی طرح اگر اردو کے اندر کہتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے دور کر دے، عذاب کر دے، معاف کر دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم خود بول کے کہتی ہے، اے اللہ مجھ سے دوری کا سوال کر رہا ہے، اس انسان کو مجھ سے آزاد کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، میرے سے اس کو دور کر دے، میرے اندر اس انسان کو داخل نہ کرنا۔ جہنم خود بول کے کہتی ہے۔ اس لیے ہمیں جنت کا سوال کرنا چاہیے، 3 مرتبہ جنت مانگنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، 3 مرتبہ پناہ مانگنی چاہیے، اور جنت بھی ہمارا مقدر بن جائے گی، جہنم ہم سے آزادیاں مانگے گی، جہنم سے اللہ ہم کو دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فانک خیر الشافین، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اللهم ارزقنا فانک خیر الرازقین، اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس۔ اے میرے اللہ ہمارے لوگوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب گلی محلے کے اندر رہنے والے مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو بھی بیمار ہے میرے اللہ سب کو صحت و لمبی زندگی عطا فرما، سب کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو خوشحال بنا، کافروں کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی مدد فرما، کشمیریوں فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما، اے میرے اللہ ان کی غیابی امداد فرما، اے میرے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما، اسرائیل کے اعزاز جو بھی ممالک ان پر ظلم کر رہے ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، کہ اے میرے اللہ ان کی حفاظت اور مدد فرما، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے میرے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما، اے میرے اللہ ہمارے رشتہ دار عزیزوں کا جو دنیا سے رخصت ہو گئے فوت ہو گئے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو نیک بنا، بعمل بنا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔